Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت و جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات آپ کو بروقت پہنچ سکیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح خوش شکل، ہنس مکھ، اکھرے جسم، دراز قد اور ایسے قد و خال والے تھے کہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو، آپ سے ملاقات کرنے والے کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آئے۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال، منکسر المزاج اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن جب کبھی مشکل وقت آ جاتا تو پھر آپ شیر کی مانند چاق و چوبند ہوتے۔ آپ کا نام حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح اور کنیت ابو عبیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ میری نظر میں وہ 3 شخصیات حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، ارقم بن ابی ارقم، صدیق اکبر کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و الم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن شدائد و تکالیف کا روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکاروں کو کبھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ آپ اس دور ابتلا میں ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول کو صمیم قلب سے سچا مانا، لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں ایک شخص حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، بار بار آگے آ کے ان کا سامنا کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان سے پہلو تہی اختیار کرتے، مگر وہ بار بار حضرت ابو عبیدہ کے سامنے آ جاتے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ باقی نہیں رہا تو ان کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جس سے ان کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے بھی ماوراء تھی اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو حضرت ابو عبیدہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی تو آپ انگشت بدن داں رہ جائیں گے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کے ہولے کی شکل میں شرک کو نصب و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں درجہ ذیل قرآن کی آیت نازل کر دی گئی، اور وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ حضرت ابو عبیدہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا، وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جن کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آرزو مند رہتی ہیں۔ جناب حضرت محمد بن جعفر بیان فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت اپنے صحابہ میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جو ہمارے جھگڑے کو نمٹا سکے۔ ان کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی مسجد میں آیا اور اس دوران میں نے اپنا سر اوپر اٹھا لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر کرم حضرت ابو عبیدہ پر پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا
کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نمٹائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ دیانت امانت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور آپ میں قائدانہ صلاحیت بدرجہ عتم پائی جاتی تھی۔ بہت سے موقع پر آپ کی قیادت اور امانت اور قائدانہ صلاحیتوں کا نہایت خوش اسلوبی سے اظہار بھی ہوا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا اور زاد راہ کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ مجاہدین کے زاد راہ کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ اس سفر میں صحابہ کرام نے کمال صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ امیر قافلہ ابو عبیدہ نے بھی قیادت اور امانت کا حق ادا کیا۔ آپ روزانہ ہر ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے اور اسے کھا کر پانی پی لیتا اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہوتی۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا، مجھے بتاؤ مسلمانوں کا نبی محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نازک وقت میں ابو عبیدہ 10 جاں نثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پر دشمن کے تیر کھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ کے دان مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی، آپ کے رخسار مبارک میں خود کے 2 حلقے پیوست ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر صدیق اکبر تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ کے رخسار مبارک میں دھسے ہوئے خود کے حلقے نکال لیں۔ اتنے میں ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدا اس خدمت کا مجھے موقع دے۔ آپ کا شوق دیکھ کر صدیق اکبر ایک طرف ہو گئے۔ ابو عبیدہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اس سے رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقے میں دوسرا دانت پیوست کر دیا، اسی طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا۔ اس کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ بن جراح نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب نے جناب ابو عبیدہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کا امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت کی۔ حضرت ابو عبیدہ خلافت صدیق اکبر اور خلافت فاروق اعظم میں معاون اور خیر خواہ رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کبھی آپ کی حکم ادھوری نہیں کی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوئے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا۔ اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک، شمال میں ایشیائی کوچنگ تک پہنچ چکی تھی۔ جب فتوحات کا سلسلہ پوری نقطہ عروج پر تھا، عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر حضرت ابو عبیدہ کی طرف روانہ کر دیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک نہایت ضروری کام ہے، خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑیں، رات کو میرے خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے فاروق اعظم کا خط پڑھا تو فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المؤمنین کو اس خط کا جواب تحریر کیا۔ امیر المؤمنین بعد السلام، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ رب الجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ جب یہ خط امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا تو اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو زور و قطار روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا، کیا ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ فرمایا نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت ابو عبیدہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت فرمائی، میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔
میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام اور تم پر خدائے ذوالجلال و اکرام کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، معاذ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہا اور آپ کی پقیدہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل اٹھے اور ارشاد فرمایا، لوگو آج تم ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے اسے بڑھ کر نیک دل، حسد اور بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی کو نہ پایا۔ سب مل کر خلوص دل سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھاں برسائے۔ Allah Allah ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah